الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ساری کائنات کے لیے مسرتوں اور خوشی کا موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاتم المرسلین تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شرف بخشا۔ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ بنا دی گئی۔ آپ کی زندگانی کا ہر شعبہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کے شب و روز، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار اور آپ کی نجی اور پرائیویسی زندگی اور آپ کی جلوتوں اور عوامی زندگی، سب کے لیے نمونہ، ساری انسانیت کے نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی ایسا ڈھالا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی ہی کی زندگی سارے انسانوں کے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہو سکتی ہے۔ کسی طرح کا کوئی نقص نہ صورت میں آپ کی تھا، نہ سیرت میں آپ کی تھی۔ ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، آپ کی زندگانی کے مختلف پہلوؤں کو، گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کا پروگرام، جس عنوان کو ہم نے طے کیا اور ہم طے کرتے ہیں، یہ در حقیقت بہت بڑا ہماری طرف سے ایک دعویٰ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی سیرت ہے، آپ کی جو حقیقی زندگانی ہے، اور آپ کی جو کہنا چاہیے کہ ہر اعتبار سے قابل تقلید اور قابل نمونہ زندگی اور لائف ہے، اس کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے۔ نبی کی سیرت کے مختلف پہلو اور گوشے ہیں، جیسے نبی کی زندگی کا ایک پہلو اور ایک گوشہ آپ کے معجزات ہے جو آپ کو عطا کیے گئے۔ معجزہ تو ہم کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سیرت کا عنوان دراصل یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں گے، آپ کے نقش قدم پر ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے،
آپ کی ڈگر پر، آپ کی روش پر، آپ کے طرز زندگی پر، آپ کی لائف اسٹائل پر ہم اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، یہ در حقیقت اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس میں 100% تو دور کی بات ہے، ہم 50% بھی نہیں اتر سکتے۔ جیسے میں نے کہا آپ کی زندگی کا ایک گوشہ معجزات ہے، معجزہ یہ نبی کا ہی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور نبی کی رسالت و نبوت کی تائید و حمایت کے لیے اور بطور دلیل کے اللہ کسی بھی نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ تو عام انسانوں کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہیں انہونی چیز جو کسی عام شخص کی زندگی اور ہاتھوں سے سرزد ہو نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اظہار قدرت اور تائید نبوت کے لیے نبی کے ہاتھ پر جو ہے معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، اور ہمارے نبی کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں، محدثین اور آپ کے شمائل اور آپ کی عادات کو بیان کرنے والے مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ 3000 سے زائد ہمارے نبی کو معجزات عطا کیے گئے، اور آپ کی زندگی کا سب سے انمول معجزہ اور سب سے لازوال معجزہ اگر کوئی ہے وہ کتاب اللہ ہے، جو ہمارے نبی کو خاتم الکتب کے طور پر دیا گیا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کتاب اللہ۔ اس کا لفظ بھی معجزہ، اس کا معنی بھی معجزہ، اس کا سب کچھ معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن بات اللہ کی کہتے ہیں۔ گفتہ اللہ بوت در سے از حلقوم عبداللہ بوت۔ تو معجزات کی جہاں تک بات ہے اس کے ساتھ ہم تو بھی کسی طرح سے مل نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو نبی کی سیرت اور زندگانی کا ہے آپ کی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصیات میں ہم بالکل چل نہیں سکتے، صحابہ نہیں چل پائے، ہم کیسے چل پائے تھے خصوصیات نبی کے ساتھ؟ خصوصیات نبوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی کے وہ مخصوص اور مختص اعمال و افعال جو نبی ہی کر سکتے ہیں، نبی کو ہی اس کے کرنے کی اجازت و گنجائش ہے، ہم اور تم اور عام انسانوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے، کیا مطلب؟ 17 دن تک بلا ناگے کچھ کھائے بغیر آپ نے روزہ رکھا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ لگاتار، درمیان میں افطار نہیں۔ جی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب نبی کو دیکھا کہ آپ صوم وصالی رکھتے ہیں، بلا افطار کا آپ روزہ رکھتے ہیں، اور کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، صحابہ تو آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تو کیا اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہم لوگوں کی طرح یا میری طرح صرف جو ہے جلسے اور جلوس پر ان کی زندگی کا انحصار نہیں تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو نبی کو کرتے دیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے آپ کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے، جیسے آپ رکھتے ہیں بلا افطار کا روزہ، کنٹینیو روزہ، رات بھی روزہ، دن بھی روزہ، درمیان میں افطار نہیں۔ صحابہ نے بھی شوق ظاہر کیا، اور صحابہ کا صرف وہ شوق نہیں تھا، حقیقت میں ویسا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، تم لوگ صوم وصال نہیں رکھ سکتے، اور میں تمہارے لیے اس بات کی اجازت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ یہ عام کھانا نہیں ہے جو ہم اور تم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو روحانی غذا اور جو روحانی وٹامنس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بطور خاص پلاتے اور کھلاتے ہیں اور عطا کرتے ہیں،
اس کے بلبوتے پر اللہ نے مجھے جو انرجی اور پاور عطا کیا ہے، میں اس لیے یہ صوم وصال رکھتا ہوں، تمہارے اندر اس کی سخت اور طاقت کہاں ہے؟ اس لیے تم میرے جیسا روزہ رکھنے کا شوق نہ کرو۔ صحابہ پیچھے ہو گئے۔ دیکھو نبی کی خصوصیت اور چل پائے گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی میں 4 کی بجائے 9 اور 11 بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا۔ ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے لیے 4 کی گنجائش ہے، وہ بھی عدل اور انصاف اگر قائم کر سکتے ہو تو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں ایک کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے، 2 اور 4 کہاں سے لا سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی اور دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے نبی کے پاس جو جسمانی قوت و طاقت عطا دی گئی تھی، اس کے بلبوتے پر ہمارے نبی نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے طاقت کی بنیاد پر نکاح فرمایا ہے، شہوات نفسانیہ کے لیے آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ آپ کے 1 سے زائد نکاح فرمانے کے اغراض و مقاصد وہ دراصل شریعت کی تکمیل تھی اور نظام شریعت کو آگے پہنچانا تھا عورتوں کے راستے سے، اور دیگر مصلحتیں اور حکمتیں تھی کہ عورتوں کے راستے سے میرا لایا ہوا دین امت کی ماں اور بہنوں تک پہنچے، بچوں تک پہنچے، قبیلوں اور خاندانوں اور خاندان پہنچے۔ بہت ساری ایسی اغراض اور مقاصد تھی، اور اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمارے نبی نے جتنے نکاح فرمائے ہیں وہ سب بیوہ تھی۔ کمال کی بات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا ساری ازواج مطہرات آپ کی بیوہ ہے، اور بعض ازواج مطہرات وہ ہے جو ایک جگہ سے طلاق شدہ نہیں بلکہ 2 اور 3 جگہ سے انہیں طلاق ہوئی اور آپ نے انہیں ایکسپٹ کیا اور نکاح میں قبول فرمایا۔ بتائیے کچھ مصلحت کی تاکہ بیواؤں کے گھر آباد ہو جائے، ان کے بچوں کے لیے والی اور سہارا مل جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے سماج کے ہر ذی ہوش انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کراؤ، چاہے ایک بار نکاح ہو چکا ہو وہ بھی بے نکاح مانا جائے گا۔ قرآن کی زبان میں اس کا نکاح کرانا سماج کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آپ کے نکاح کرنے کا مقصد اور بھی بہت سا، تو آپ کی خصوصیات یہ رہی، ہم آپ کی خصوصیات کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دیکھو اس امت کو 50 نمازیں دی گئی تھی معراج کے اندر، کتنی نمازیں دی گئی تھی؟ 50 دی گئی، اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹکرا گئے، اور احسان ماننا چاہیے حضرت موسیٰ کا، ان کی وجہ سے یہ 50 کی 5 ہو گئی۔ اپنے تو 5 کے بھی پڑھنے کے لالے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں یہی کہا تھا، میں نہیں توقع کرتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی، فرض تو کرتی گئی تھی 50، کہا کہ جائیے کنسیشن کروا لیجیے۔ آپ کئی بار گئے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی جو ہے کیل و کال تھا، اعتراض تھا، کہا کہ 1 راؤنڈ اور جائیے، کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جائے، میری امت تو 2 نہیں پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے دربار الہی میں جاتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، اے نبی تمہیں میرے پاس آنے اب حیا روکتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کے صدقے اور طفیل میں کہ فرض کیا تھا میں نے 50، وعدہ کیا تھا میں نے 50 کا اجر و ثواب دینے کا، جائیے 5 لے کر کے، آپ کی امت 5 پڑھیں گی لیکن میں 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ نبی کے صدقے میں اس امت کو عمل کر دیا گیا اور اجر و ثواب کا حقدار زیادہ کا بنایا گیا۔ لیکن سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت محدثین نے لکھی ہے کہ جتنے اعمال میں اس امت کو کنسیشن ملا نبی کے صدقے میں، کنسیشن ملا، رخصت ملی، چھوٹ ملی، کمی آئی نبی کے صدقے طفیل میں، امت تو کم پل عمل کرے گی، ثواب مکمل دیا جائے گا۔ لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ تاجدار مدینہ مجاہد انسانیت نے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رخصت پر خود عمل نہیں فرمایا، کسی بھی رخصت پر آپ نے
عمل نہیں فرمایا۔ چنانچہ لکھا علماء نے کہ آپ دن بھر میں 24 گھنٹے میں مکمل 50 نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے 5 کے علاوہ، یعنی نوافل وغیرہ آپ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ وہ 50 ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پر عمل نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رات کو سو جایا کیجیے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات آپ جاگیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا حصہ جاگیے یا 1/3 رات کو آپ جاگیے۔ آپ کو رخصت دی گئی کہ آپ رات میں آرام کر لیجیے، لیکن ہمارے نبی نے کیونکہ تہجد کی نماز پہلے فرض کی گئی تھی، بعد میں اس کی فرضیت کو ختم کیا گیا اور وہ نفل رہ گئی امت کے لیے، لیکن پوری زندگانی آپ راتوں کو جاگتے رہے اور تہجد کا آپ اہتمام فرماتے رہے۔ رخصت پر اور چھوٹ پر آپ نے عمل نہیں فرمایا۔ تو نبی کی خصوصیات کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ معجزات میں ہم نہیں چل سکتے ہیں، خصوصیات نبی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ حسن و جمال کی جہاں تک بات ہے، وہ تو آپ کو جو دیا گیا وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں گیا ہے۔ تو پھر سیرت کا مطلب کیا رہا؟ سیرت کا سادہ سا، سیدھا سا اور ہم لوگوں کے لیے قابل عمل مطلب یہی رہ جاتا ہے اسلامی قانون۔ سیرت النبی یعنی اسلامی قانون، کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ ہے سیرت کا مطلب اپنی زندگانی کے لیے۔ نبی کے اخلاق ہم بیان کر دیں گے، نبی کی شکل ہم بیان کر دیں گے، تو کیا ہم حق ادا کر دیں گے؟ سیرت النبی کے جلسوں کا، سیرت النبی کے سارے عنوانات و پروگرام کا حاصل لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اب ہم حلال کے پابند رہیں گے، حرام سے بچنے والے رہیں گے، فرض و نمازوں کا اہتمام کرنے والے رہیں گے، زکوٰۃ دینے والے رہیں گے، صاحب استطاعت تو حج کرنے والے رہیں گے، اور ہماری ذات سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے ہم درگزر کرنے والے رہیں گے، اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے رہیں گے۔ یہ اسلامی جو سیرت ہے یعنی اسلامی قانون ہے، اس پر چلنے کا نام سیرت النبی ہے، ورنہ کوئی مطلب نہیں۔ پھر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بہت نوازا ہے۔ کام کم کرنا ہے اور عمل اور ثواب زیادہ لینا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، ایک سوال کیا، بتاؤ سب سے عجیب و غریب ایمان کس کا ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضرت صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سب سے عظیم ایمان تو حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ایمان سب سے عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو اللہ سے گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کا نمائندہ جبرائیل امین علیہ السلام بارہا ان کے پاس جو ہے ارشادات ربانی کو اور پیغامات الہی کو لے کر آتے اور جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ سے مربوط ہے، کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اگر ایمان لائے تو ان کا ایمان قابل تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ نے کہا کہ پھر سب سے زیادہ عجیب ایمان تو ملائکہ کو ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ کا ایمان سب سے قابل یعنی تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے، عجیب و غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دربار الہی کے پاس ہی رہتے ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، عرش الہی کے ساری چیزوں کو، اور آسمان اور ملائے اعلیٰ کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ وہ اگر ایمان لے آئے تو تعجب کی کیا بات ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ تیسرے درجے میں حضرات صحابہ نے کہا کہ پھر آپ کے ساتھیوں کا ایمان قابل تعجب ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا ایمان قابل تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو میری ذات کو دیکھتے ہو سامنے آمنے، جبرائیل میرے پاس آتے جاتے ہیں اور میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتے رہتا ہوں، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، اللہ کا ترجمان تمہارے سامنے آتا ہے، جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے وہ نبی پاک تمہارے زندگانی میں اپنے وجود پاک کے ساتھ موجود ہے، اپنی آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے نبی کا تم دیدار کرتے رہتے ہو۔ تم اگر ایمان لائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟
اب صحابہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ عالم و رسولہ، اللہ ہی زیادہ اور اس کا رسول ہی بہتر اور زیادہ جانتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے سب سے زیادہ قابل تعجب، عجیب اور غریب ایمان کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سب سے عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اس زمانے کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، تمہارے بعد آنے والے ہیں جن کے سامنے قرآن نہیں اترے گا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا، جن کے سامنے جبرائیل امین نہیں آتے رہے، لیکن اور وہ فتنوں کے دور میں رہیں گے، ہر طرف سے ایمان کو چھیننے اور نوچنے کے لیے خطرات ان کے سروں پر منڈلائیں گے، عجیب و غریب فتنے اور شرارت بھرے زمانے کے اندر وہ لوگ رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بن دیکھے انہونی چیزوں کو وہ مانیں گے، وہ نبی پر ایمان لائیں گے، کتاب اللہ پر ایمان لائیں گے، ملائکہ پر ان کا ایمان، اللہ پر ان کا ایمان، قبر کے عذاب و ثواب پر ان کا ایمان، آخرت میں پیش آنے والے حالات و قواعد پر ان کا ایمان رہے گا، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا، اس پر فتن دور کے جو لوگ ہیں ان کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات میں ہم لوگوں کے لیے تسلی کا سامان دیا کہ اس پر فتن دور میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو نبی کی سیرت کا سادہ سا اور سیدھا سا مطلب ہمارے دور میں یہ ہوگا کہ ہم اسلامی شریعت پر اپنے آپ کو چلائیں، ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، یہ ہے سیرت النبی کا مطلب۔ ہمیں حرام سے روکا گیا، حرام سے رک جانا چاہیے ہم کو، یہ نبی کی سیرت۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اَوَمَا تَقْرَؤُ الْقُرْآنَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، کیا تم کتاب اللہ کا کو نہیں پڑھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہیں، جو قرآن ہے وہ نبی کے اخلاق ہے، اور جو نبی کے اخلاق ہے وہ قرآن ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں آپس میں بالکل پیوست اور ملے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن میں جیسا جیسا اتارا، احکامات دیے، کرنے کو کہا، آپ اسے کرتے رہے، جیسا جیسا آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا، آپ ویسا ویسا رکتے رہے، باؤنڈریوں کا آپ نے خیال رکھا، حدود کا آپ نے خیال رکھا، کبھی اللہ کی حدود بنائی ہوئی حدود کو آپ نے فلانا یا اس سے آگے نہیں بڑھے آپ۔ تو اگر ہم نبی کی سیرت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو معجزات کو ہم دکھا نہیں سکتے، نبی کی خصوصیات کے ساتھ تو ہم چل نہیں سکتے، نبی کا جو علم تھا اس علم کو ساری کائنات مل کر نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انما اوتیتو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دے دیا گیا اور بعد والوں کا بھی علم دے دیا گیا۔ اب آپ کے علم تک کون جا سکتا ہے؟ تو اس میں بھی ہم کوئی ریس نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے ہمارے لیے قابل عمل اور سیرت کا مطلب کہ ہم اسلامی شریعت پر اپنے آپ کو ڈالیں، نبی کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالیں جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے اخلاق کی 3 قسمیں بیان فرمائی، بس اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک خلوق حسن، دوسرے نمبر پر خلوق کریم ہے، اور تیسرے نمبر پر خلوق عظیم ہے۔ خلوق حسن کا مطلب ہے جس میں عدل ہوگا، برابری۔ ہمارے اس گال پر اگر کسی نے مارا ہے تو ہمیں بھی عدل کا تقاضا ہے کہ اس کے اس گال پر ہم ماریں۔ ہمارا کسی نے ایک دانت توڑ دیا ہے تو ہم بھی اس کا ایک دانت توڑ دیں۔ ایک پیسے کا احسان میرے ساتھ اگر کسی نے کیا ہے، میں بھی اس کے ساتھ عدل کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پیسے کا احسان میں بھی اس کے ساتھ کروں، برابری، بھلائی میں بھی برابری اور بدسلوکی اور برائی میں بھی برابری، اس کو کہتے ہیں خلوق حسن جس میں عدل ہے۔ یہ دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی امت کی اٹھان اور اپنی امت کی پرداخت اور اپنی امت کی تربیت و نشو و نما آپ خلوق حسن پر کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یا خلیلی حسن خلوقک ولو مع الکفار، اے میرے خلیل اپنے اخلاق کو آپ حسن بنا لیجیے، اگرچہ کہ آپ کا معاملہ
کفار اور کافروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس میں عدل رہے گا۔ اسی پر یہ امت چلتی رہی اور خلق حسن کی تکمیل فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خلق حسن کی تکمیل ہو گئی، اس لیے وہاں پر جو ہے معاف کرنا جائز نہیں تھا، شریعت موسوی میں معاف کرنا جائز نہیں تھا، انتقام لینا واجب تھا، عدل کا تقاضا ہی۔ لیکن بتائیے، دوسرے خلق کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ بتاتے ہیں۔ دوسرا جو خلق ہے اور اخلاق ہے، اس کا نام ہے خلق کریم، جس کا معنی ہے ایثار، عفو درگزر۔ کسی نے اگر جو ہے ہمیں مار دیا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، گالی دے دیا ہے ہم اسے معاف کر دیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کا معاملہ اگر اس نے کیا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ہم کوئی اس سے بدلہ نہ لیں، بدلہ لینا کی گنجائش نہیں، معاف کر دینا ضروری۔ یہ خلق جس کو خلق کریم کہتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے کہ وہاں انتقام لینا بالکل نہیں تھا، معاف کرنا ضروری تھا۔ پہلی شریعت موسیٰ ہے جس میں خلق حسن ہے، وہاں انتقام لینا ضروری ہے، بدلہ لینا واجب اور ضروری ہے، معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں خلق کریم دیے گئے اور اسی پر امت کی تربیت کی گئی ہے کہ تمہیں ہر حال میں معاف ہی کرنا ہے، بدلہ نہیں لے سکتے ہو۔ قرآن کریم نے دونوں کے متعلق قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہے۔ وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، حضرت موسیٰ کی شریعت کے متعلق کہا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر ہمارے نبی کو بھی یہی دونوں چیزیں اگر دی جاتی، یا تو خلق حسن دیے جاتے ہیں کہ ہر حال میں بدلہ لینا ہے، تو اس امت کے جو کمزور لوگ ہوتے وہ داخل اسلام نہیں ہوتے، تو وہ کہتے کہ ہم تو اپنی زندگی ہی گزار لے، یہی کافی ہے، ہم کسی سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اس لیے اس دین کو اور مذہب کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں اور قبول کریں گے جس دین کے اندر بدلہ لینا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر تو انتقام کی قوت نہیں ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ وہ طبقہ تو اسلام میں آنے سے رہ جاتا، اور جو لوگ قوت والے، طاقت والے، بدلہ لینے کی ہمت و سخت رکھتے ہیں، اگر نبی کو خلق کریم دیے جاتے کہ معاف ہی کرنا ہے، بدلہ نہیں لے سکتے، وہ طبقہ اسلام میں داخل کیسے ہوتا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو طاقت والے ہیں اور قوت والے، ہم تو انتقام لیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، علم آپ پر ختم، اخلاق آپ پر منتہا اور ختم ہوئے ساری چیزیں، اس لیے ہمارے نبی کو شریعت موسیٰ کا نظام، شریعت موسیٰ والے اخلاق اور شریعت عیسیٰ والے اخلاق دونوں کا مجموعہ دیا گیا، یعنی خلق حسن بھی آپ کو عطا کیے گئے، خلق کریم بھی آپ کو عطا کیے گئے ہیں کہ ہم بدلہ لینا چاہیں تو عدل کے ساتھ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہے تو معافی کی پذیرائی کی گئی اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ہم اسی کے بقدر بدسلوکی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انتقام کی اجازت تو ہے، لیکن آگے قرآن کریم نے کہا ہے فمن اصلح وعفا فاجرہ علی اللہ، لیکن جس نے اپنے معاملے کو درست کر لیا، صلح صفائی کر لی اور عفو درگزر سے کام لیا، اور جس نے ستایا اسے معاف کر دیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اور صلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے خزانے سے اس معاف کرنے پر، ستانے والے کو معاف کرنے پر، تکلیف پہنچانے والے کو معاف کرنے پر اللہ جو اجر و ثواب دیں گے اس کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اور جب اللہ اجر و ثواب دیں گے تو اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نبی کو خلق عظیم دیے گئے، اس کا نام خلق عظیم ہے، اور آپ ساری زندگی اسی پر چلے، ہمارے نبی ساری زندگی اسی پر چلے، خلق عظیم پر۔ گالیاں دینے والے گالی دیتے رہے، ستانے والے ستاتے رہے، 13 سالہ مکہ کی زندگی پوری مظلومانہ زندگی گزری، لیکن
جب آیا بدلہ انتقام کا اور پوری قوت میں آپ آئے، فتح مکہ ہوا سن 7 اور 8 ہجری کے درمیان میں۔ 8 ہجری میں جب ہوا فتح مکہ، 7-8 سالوں کے بعد یہ معاملہ آ گیا۔ 13 سالہ مظلومانہ زندگی مکہ کی ہے، اور 7-8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا چکر بدل دیا۔ جب آپ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو شیبی جو کلید بردار تھا، بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی، وہ کافر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی چابی دے دو، میں اب جا رہا ہوں اپنے اس وطن معلوم کو چھوڑ کر کے 2 رکعت اللہ کے اس گھر میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ شیبی نے کہا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے آپ کے لیے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں جو ہے بیت اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے، اور تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اور بھی سخت و سست باتیں کہی، تو آپ نے صرف اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی، یاد رکھنا شیبی، ایک دور ایسا آئے گا اور ایک وقت اللہ کی طرف سے ایسا آئے گا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے رہو گے، اور اس سما تم دیکھو گے۔ 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمانہ کی بنیاد پر مکہ فتح کر دیا۔ سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزانہ منکسرانہ سر جھکائے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے اور حمد و ثنا میں مست ہو کر اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور شیبی سامنے کھڑا ہے جہاں نبی کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چابی دو۔ چابی آپ کے قدم مبارک میں ڈال دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، شیبی یاد ہے تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک وقت تو اللہ ایسا لائے گا کہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں میں رہوں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم کھڑے رہو گے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ بالکل مجھے یاد ہے۔ کہا کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تم تو ایسا سمجھ رہے ہو کہ آپ بدلہ لیں گے، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تو شیبی کہتے ہیں رسول اللہ اخن کریم و نبی کریم، میں ایک کریم بھائی کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک کریم اور عفو درگزر کرنے والے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں، مجھے آپ سے عفو اور کرم کے سوا اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ شان سے داخل ہونے کے بعد جو بیت اللہ کی چابی اپنے ہاتھ میں آئی، اٹھا کر پھر سے شیبی کو دے دی، جاؤ شیبی، نسل بعد نسل، قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ آپ اخلاق عظیم کا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، جس شیبی نے نبی کو 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیا، اور وہ کعبۃ اللہ کی کلید اور چابی نبی کے حوالے نہیں کیا تھا، دھتکارا تھا، ٹھکرایا تھا، اور نبی نے اس سے وعدہ بھی فرمایا تھا، آج اس کو معاف بھی کر دیا اور یہ اعزاز بخشا کہ بیت اللہ کی چابی نسلن بعد نسل، پشتوں تک تمہاری نسلوں میں رہے۔ خلق عظیم کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ستائے تو معاف کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ بھی کیا جائے، اس کو خلق عظیم۔ آج میرے بھائیوں ٹائم ہو گیا، صرف 2 منٹ ہے۔ نبی کی سیرت کا یہ مہینہ، نبی کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ، ہم جلسے کرتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، لیکن دراصل نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں کہ ہم عفو اور درگزر سے کام لینے والے بنیں۔ ہماری چاہے نجی مجلس ہو، چاہے ہمارے جلسے جلوس کی مجلس ہو، ہم کسی کے تعلق سے غلط بات کو سننے کے روا نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں غلط بیانی ہو رہی ہے وہاں اٹھ کر سے ہمیں چل جانا چاہیے۔ ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے عیبوں سے پردے نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کی سیرت یہ کہ عیبوں پر آپ نے پردہ ڈالا، نبی کی سیرت کہہ رہی کہ آپ نے عفو اور درگزر سے کام لیا، انتقامی جذبات سے نبی نے پوری زندگی اپنے آپ کو بچایا ہے، انتقامی جذبے سے پوری زندگی بچایا۔ اور اگر یہ انتقامی جذبہ آپ کی زندگی میں رہتا نا میرے بھائیوں، تو یہ اسلام کی بیش بہا دولت ہم تک نہیں پہنچتی۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ درست ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت گیر ہوتے، تنقید کرنے والے ہوتے، کسی کی حوصلہ شکنی کرنے والے اگر اے نبی آپ ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد مختلف قبائل سے مختلف حالات کے مارے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر جہاں نثار صحابہ کی شکل میں جو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، وہ چلے جاتے آپ کو الوداع کہہ کر۔ نبی نے لیکن ان کو پیار دیا،
खुबैब को प्यार दिया, रूमी को प्यार दिया, बिलाल हबशी काले कलोटे कदमों में जगह दी, सबको गले से लगाया और सारी इंसानियत को रहमतुल लिल आलमीन ने रहमत व हमदर्दी और दरगुजर का दर्स दे करके ये बताया कि मेरे इस्लाम को, मेरे पैगाम को, मेरे मिशन को और मेरी तहरीक को अगर तुम्हें आगे बढ़ाना है तो सख्ती से काम नहीं चलेगा, नरमी से, दरगुजर से, मोहब्बतों की सौगात लुटाकर तुम मेरे मिशन को आगे बढ़ा सकते हो। घर में भी जो है उल्फतें मोहब्बतें इसी रास्ते से आएगी और बाहर की जिंदगी में भी इसी रास्ते से आएगी। मेरे भाइयों, नबी की जिंदगी और नबी की सीरत का ये सबसे अजीम पैगाम है कि हम अपने आप को अखलाक अजीम, अखलाक करीम और अखलाक के साथ जोड़ने वाले बने। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।